ابھی وہ شعر پڑھا جا رہا تھا نا کہ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جمال، وہ خوبصورتی اور حضور کے مبارک قدم، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن البشر قدما، کہتے ہیں جتنے سونے قدم، جتنے من مونے قدم میرے حضور کے تھے، اتنے سونے قدم کسی اور کے تھے ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ جمال، وہ خوبصورتی اور وہ نور عطا کیا تھا۔ اچھا، یہ قدم، یہ ایڑیاں، یہ مبارک تلوے اور یہ داراز انگلیاں اور ان انگلیوں کی چمک اور ان کی رنگت کا جمال اور خوبصورتی، جہاں اس کا صوری حسن تھا تو مانوی حسن بھی دیکھنے والا تھا۔ یہ قدم اٹھ جائیں، اللہ اکبر، تو تقدیر کے فیصلے ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان قدم کی اونچائی، ان قدم کی بلندیاں کہ عرش حق ان قدموں کے بوسے لے رہا ہے۔ اور میرے امام بولے، زہ عزت و اے طلائے محمد، زہ عزت و اے طلائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ قدموں کا حسن وہ بھی دیکھنے والا، اور قدموں کی بلندی اور اونچائی اور اس کی شان و شوکت وہ بھی دیکھنے والی۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، حضرت عمر فاروق کے ساتھ اور حضرت عثمان غنی کے ساتھ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ یہ حدیث آپ نے بارہا علماء سے سنی ہے۔ احد کی چھاتی پہ جب حضور کے قدم آئے، اللہ اکبر، تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا، مقدر جاگ گئے، بخت بیدار ہو گئے۔ ان کے قدم جو کہ اس شاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جب چھاتی پہ آ جائیں تو کون عاشق نہیں جھوم جائے گا۔ یہ تو حضور کے قدموں کے حسن کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ کی روح رقص کر رہی ہے اور آپ کا دل جو ہے وہ ایک عجیب سرور اور کیف کی وادی میں اور ایک جو ہے وہ خوشیوں کے جو ہے وہ عالم میں نہال ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن یہ قدم جب چھاتی پہ آیا تو پھر احد، ظاہر تو پتھر ہے احد، لیکن حضور سے پتھر بھی پیار کرتے ہیں۔ فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ہم سے پیار کرتا ہے، پہاڑ ہے، پتھر ہے، لیکن ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف سرکش انسانوں اور جنوں کے علاوہ کائنات کی ہر شے حضور سے پیار کرتی ہے، حضور سے محبت کرتی ہے۔ آؤ میں تمہیں پیار کی ایک اور کہانی سناؤں۔ مسجد نبوی ہے، آقا کریم تشریف فرما ہیں، منبر پہ جلوہ فراز ہوئے، ابھی واز کا آغاز ہی کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک جانب سے رونے کی آواز آنے لگی۔ صحابہ کہتے ہیں رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ لگتا تھا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ کناقۃ الخلوج، جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ جائے اور وہ اس کے غم میں، اس کی جدائی میں درد سے روکتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، رونے والے کا انداز درد ایسا ہی تھا اور لگتا تھا کہ جس طرح اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں لیکن رونے والا دکھائی بھی نہیں دیتا، اور ماحول کے اندر اس طرح درد پھیل رہا ہے کہ سینوں میں دل لرز رہے ہیں اور عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ حضور ابھی بیٹھے ہیں، خطبے کا آغاز بھی نہیں ہوا اور رونے والا کیف و درد میں روتا چلا جا رہا ہے۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المنبر، حضور منبر سے نیچے تشریف لائے۔ صحابہ کی آنکھیں محو حیرت ہیں، استجاب کا عالم ہے، یہ کون رو رہا ہے اور اتنے درد سے رو رہا ہے اور دکھائی بھی نہیں دے رہا۔ آقا کریم منبر سے نیچے جلوہ فراز ہوئے، ایک سمت بڑھے، کھجور کا خشک تنا پڑا تھا۔ آج پہلا دن تھا کہ منبر حضور علیہ السلام کے لیے بچھایا گیا، ورنہ یہ خشک تنا دیوار کے ساتھ جو ہے وہ رکھا گیا تھا اور حضور اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کے واز کیا کرتے تھے۔ جب منبر بن گیا تو اس کو اٹھا کر کے اب اس کی ضرورت نہیں رہی، ایک کونے میں ڈال دیا گیا۔ اب جو ہی حضور منبر پہ تشریف فرما ہوئے تو اس خشک تنے کا کلیجہ لرز اٹھا اور وہ ایسے روتا تھا جس طرح
اونٹنی کا بچہ بچھڑ جائے اور وہ روتی ہے، اس طرح وہ خشک تنا رو رہا تھا۔ اس تنے ہنانا در ہجر رسول، زار می نالت چو ارباب عقول، جس طرح عقل والے، جس طرح جو ہے وہ فہم و ادراک رکھنے والے لوگ روتے ہیں درد سے، وہ رو رہا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ بچھڑا ہوا بچہ جب اپنی ماں کو ملے تو اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، اس کی گگھی بن جاتی ہے، تو یہی کیفیت اس کی ہو گئی، اور آقا کریم اپنا دستے رحمت اس کے اوپر پھیرتے چلے جاتے ہیں۔ بتدریج اس کی سسکیاں، اس کے رونے کی آواز کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ خاموش ہو گیا۔ حضور پھر دوبارہ تشریف لائے اور منبر پہ خطبہ دینے سے قبل صحابہ کی آنکھوں میں استعجاب کا عالم دیکھا، حیرت کی فراوانی دیکھی۔ فرمایا کہ تم جو سوال کرنا چاہ رہے ہو، جو تمہاری آنکھوں میں پوشیدہ سوال ہے، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ لو لم افعل ہاکذا لحن الی یوم القیامہ، اگر میں ممبر سے اتر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا، یہ قیامت تک یوں ہی روتا ہی رہتا۔ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ حضور کی محبت میں ایک خشک تنا بھی زار و زار روئے تو جس کے سینے کے اندر محبت بڑا دل ہے تو وہ حضور کے عشق میں آنسو کیوں نہیں بہائے گا؟ حضور کی یاد میں اس کی آنکھیں آنسوں کا خراج کیوں نہیں دیں گی؟ تو وہ خشک تنا حضور کی محبت میں رو رہا ہے۔ اب ہے یہ پتھر، لیکن میرے حضور فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ اب حضور اپنے اس محب کے گھر تشریف لے گئے اور اس کی چھاتی پہ قدم رکھا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ فضاربا برجلہ، اپنا مبارک پاؤں زور سے مارا۔ فقال اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، فرمایا احد ٹھہر جا، تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو حضور کی مبارک ایڑی کے لگنے کی دیر تھی، حضور کے قدم کی ضرب کی دیر تھی کہ اس کا زلزلہ تھم گیا۔ میرے امام بولے ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ زلزلہ آ گیا اس کے اوپر، وہ جھومنے لگا، لیکن حضور نے اپنا مبارک قدم مارا اور وہ ٹھہر گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ پہاڑ آج بھی اس شاخ جب شہر مدینہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ احد پہ تو ضرور جاتے ہیں، حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ حاضری دینے کے لیے اور اس جبل احد کو دیکھنے کے لیے۔ اور یقین جانیے گا جبل احد کو جب ہم دیکھتے ہیں تو عجیب کیفیات میں ڈوب جاتے ہیں۔ میں تو وہاں دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ آج پورا مدینہ بدل گیا ہے، یعنی اس کی وہ صورت، وہ کچے مکان، وہ گھروندے، وہ گھر، وہ کوچہ و بازار، وہ کچی سڑکیں، وہ ماحول آج وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ جہاں کچے مکان تھے جن کے اوپر چھت کھجور کے پتوں کی پڑی تھی، وہاں عالی نصب پلازے آپ کو نظر آتے ہیں، فلک بوس آپ کو ہوٹل نظر آتے ہیں۔ وہ کچی سڑکیں آج آپ کو وہاں دکھائی نہیں دیتی، وہاں تارکول کی بچھی ہوئی سڑکیں دکھائی دیتی ہیں، خوبصورت پتھر لگے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، وہ ممیاتی ہوئی بکریاں، وہ جگالی کرتے ہوئے اونٹ آج آپ کو وہاں دکھائی نہیں دیتے، وہ ماحول آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو پرانا مدینہ اگر ڈھونڈنے نکلیں بھی تو ظاہر ہے اگرچہ ان پختہ اور خوبصورت عمارتوں کے اندر بھی عکس جمال محمد کا پڑ رہا ہے، لیکن وہ پرانا دور اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو وہ آپ کو وہ چیزیں نہیں ملتی۔ لیکن جب آپ احد پہ جاتے ہیں تو میں دوستوں کو کہتا ہوں اس احد کو جی بھر کے دیکھ لو، اس پہ ڈائریکٹ میرے حضور کی نظریں پڑی ہوئی ہیں، یہ بدلا نہیں، یہ 14 صدیوں سے جیسا تھا آج بھی ایسا ہے، اس پہ میرے حضور کی نظریں ڈائریکٹ پڑی ہوئی ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یوں دیکھا ہے۔ تو یہ احد حضور سے محبت کرنے والا ہے، حضور سے پیار کرنے والا ہے، اور اس پیار کی وجہ سے یہ پتھر قیامت کے دن جنت میں جائے گا، یہ پہاڑ جنت میں جائے گا۔ یار اگر ایک پہاڑ حضور سے پیار کر لے تو وہ مکین جنت بن جاتا ہے، اور اگر حضور کا غلام ایک عاشق حضور سے محبت کرے تو اللہ اس کو کتنے درجے عطا فرمائے گا۔ تو آقا